بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلایا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں، تم اپنی کوئی ضرورت بیان کرو، تم جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ عبد الملک نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا کی یا آخرت کی؟ خلیفہ عبد الملک نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو صرف دنیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ امیر المومنین دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کی ہے، اگر آپ اس حوالے سے کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور گلی میں داخل ہو گئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان نے حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا ایک ایسا سبق دیا کہ جس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔